بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان میں رہنے والے اہل ایمان یقیناً چھٹا روزہ اختیار کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزے کو بھی قبول فرمائے اور اس کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، اس مقصد کے حصول کی کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مقصد تک پہنچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جو روزے کا مقصد ہے خوف خدا، تقویٰ دل میں آنا۔ ایک دنیاوی طور پہ بھی اگر انسان مجازی محبت کی بات کرے، عشق حقیقی جب انسان کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہوتی ہے یا ان نسبتوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور عشق مزاج جو دنیا میں مجازی محبت کے اوپر بھی بات کریں تو ایک تقاضا جو ہے وہ دونوں میں ہوگا یقیناً۔ مجاز کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، یقیناً وہ سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، یعنی مجاز ہو یا عشق حقیقی ہو، ایک تقاضا ضروری ہے، ایک تقاضا محبت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ یقیناً ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کے ساتھ ایک تقاضا ایسا ہے جو لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی خواہش کیا ہے اس کو جانے، اس کو کیا پسند ہے اس کو جانے، اس کو پتہ ہو کہ اس کو کیا پسند ہے، اور پھر وہ کام کرے کہ جو اس کو پسند آتا ہے، اور اس کام کے ذریعے اس کو خوش کر پائے۔ یہ محبت کا ایک بنیادی تقاضا ہے۔ دنیاوی بھی اگر ہم محبت دیکھیں، کسی سے محبت کا انسان دعویٰ کرے تو ایک سوال آتا ہے کہ بتاؤ اسے کیا پسند ہے، یا وہ خود پوچھے کہ مجھے کیا پسند ہے۔ وہ جب پسند بتائے گا تو یہ دلیل ہوگی کہ اس کو اتنی محبت ہے کہ اس کو اس کی پسند ناپسند کا اتنا خیال ہے، اتنی فکر ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند۔ اگر یہی نہ پتہ ہو کہ محبت جس سے ہے اس کو کیا پسند ہے تو محبت کا دعویٰ کمزور گنا جاتا ہے۔ اور پھر محبت کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ جب پتہ ہو کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں جو میرا حبیب ہے اس کو یہ پسند ہے، تو انسان پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف صرف پیغام کے طور پہ آپ حضرات کے آگے رکھوں گا۔ حضور علیہ السلام مجلس صحابہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک تو یہ تمہاری دنیا بھی ذہن میں رکھیے گا، میں اس پہ آخر میں عرض کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوشبو پسند ہے۔ اب یہاں محدثین نے اس کو جہاں ظاہری نہ کہا کہ ظاہر انسان اپنا صاف ستھرا رکھے جب کوئی دین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے بالخصوص، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، تو اس کا لباس ہر چیز جو ہے وہ صاف ستھری ہونی چاہیے۔ جہاں اس سے دنیاوی خوشبو مراد ہے کہ ایک صاحب ایمان سے ظاہری خوشبو بھی ہر وقت آ رہی ہو، وہیں اس سے کردار کی خوشبو بھی مراد ہے کہ اس کا کردار بھی ایسا ہو کہ ہر ایک کے لیے خوشبو بکھیرتا ہوا ہو، محبت بکھیرتا ہو، کسی کے لیے تکلیف یا نقصان کا باعث نہ بنے۔ دوسرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ عورتیں پسند ہیں جو اپنے شوہر کی امانتوں کی حفاظت کرتی ہیں، جو اپنی عزت کی، اپنی عفت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے شوہر کی امانتوں کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی کرتی ہیں۔ مجھے وہ عورتیں پسند ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی شفقت ہے۔ اور جس وقت عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اس وقت نساء فرما کے حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما کے عورت کی عزت کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ رکھ دیا۔ تیسرا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب جو بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے، حضور علیہ السلام اس کو اپنی پسند بتا رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دنیا میں کسی سے محبت ہو، اس کے بارے میں پتہ ہو کہ فلاں چیز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا فلاں چیز اس کو خوش کرنے کا باعث بنے گی، تو انسان کوشش کرتا ہے۔ لیکن دعویٰ عشق رسول کا ہو اور عاشق رسول بے نمازی ہو تو پھر یہ محبت کا دعویٰ الفاظ کی حد تک تو ہو سکتا ہے، عملاً انسان عاشق رسول تب نظر آئے گا کہ جب حضور فرما رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو انسان 5 وقت مصلی پہ سجدہ ریز نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجازت فرمائے تو میں کچھ عرض کروں۔ 3 چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں۔ حضور نے فرمایا نا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ خوشبو پسند ہے، اپنی شوہر کی امانتوں کی، اپنی عزت، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی عورتیں پسند ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اجازت دیں تو میں عرض کروں 3 چیزیں مجھے بھی پسند ہیں۔
حضور نے فرمایا ابو بکر بتاؤ. کہا یا رسول اللہ ایک خواہش یہ ہے کہ میں اپنا سارا مال آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں. دیکھو خواہش بھی کیسی ہے. لوگ دنیا کمانے کی خواہش رکھتے ہیں. صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مال عطا فرما رکھا تھا. آپ تاجر تھے, آپ کی بہت بڑا کاروبار تھا, لیکن سیدنا صدیق اکبر سارا مال حاصل کر کے کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں سارا مال آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں. تبوک کے موقع پر ہی نہیں, جب صدیق اکبر آئے تبوک سے پہلے, جب غزوے سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مال حاضر. صدیق اکبر جب لے کے آئے تو صدیق اکبر حضرت سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں اس وقت میرے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہوا تھا. میں نے کیا کیا کہ آدھا کیا جو گھر چھوڑا اور آدھا لے کے بارگاہ رسالت میں چلا آیا. دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید آج ابو بکر سے اس معاملے میں سبقت لے جاؤں. ہمیشہ وہ سبقت لے جاتے ہیں, رشک تو کیا جا سکتا ہے نا, ہمیشہ ہر معاملے میں ابو بکر سبقت لیتے ہیں. شاید آج حضور علیہ السلام پر مال قربان کرنے میں سبقت لے جاؤں. جب صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم حاضر ہوئے, حضور نے فرمایا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آدھا لے آیا اور آدھا گھر چھوڑ کے آیا. صدیق اکبر حاضر ہوئے, یا رسول اللہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا گھر کیا چھوڑ کے آیا؟ کہا ابقیت اللہ و رسولہ, یا رسول اللہ گھر میں اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں اور آپ کو چھوڑ کے آیا ہوں. ایک چیز گھر نہیں چھوڑی, جو کچھ اس وقت موجود تھا وہ لے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. حضرت ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب اسلام قبول کیا, ایمان لائے صدیق اکبر حضور علیہ السلام کی دعوت پر 40,000 دینار تھے, سب کے سب اس وقت حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے. اور ام المؤمنین فرماتی ہیں صدیق اکبر مال جمع نہ کرتے, کچھ مال اکٹھا ہوتا جا کے سب بارگاہ رسالت میں خدمت دین کی خاطر حضور علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دیا کرتے. یعنی صدیق اکبر کی خواہش, یا رسول اللہ ایک تو یہ کہ میرا جتنا مال ہے میں سب آپ کے قدموں میں پیش کر دوں. دوسرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق تھا کہ آپ کے قدموں میں بیٹھا رہا کروں, ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہا کروں. ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے والد سارا وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے. رات کو جب حضور علیہ السلام کچھ دیر کے لیے محل مبارک میں تشریف لے کے جاتے, اس وقت ابو بکر صدیق گھر جاتے اور گھر جا کے حضور کی یاد میں ایسے تڑپا کرتے جیسے برسوں سے حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی. کہتے کب فجر کا نماز کا وقت قریب آئے گا, پھر میں اپنے آقا علیہ السلام کی قدمیں میں حضور کی خدمت میں واپس حاضر ہو جاؤں گا. اتنا وقت گزارنا. اور ایک روایت میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ میری بیٹی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ کے نکاح میں آئے. تیسری چیز صدیق اکبر, ایک کہ یا رسول اللہ پہلا کیا کہا مال سارا آپ کے قدموں میں قربان, دوسرا میری اولاد بھی آپ کی خدمت میں, تیسری چیز پہلا سب کچھ قربان کیا, تیسری چیز اپنے لیے مانگی. کہا یا رسول اللہ مال بھی آپ کے قدموں پہ قربان, سب کچھ آپ پر قربان, اپنے لیے آپ تیسری چیز چاہیے, ایک چیز اپنے لیے چاہیے, اور وہ کیا ہے النظر الی وجہک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے لیے اگر چاہیے تو یہ چاہیے یا رسول اللہ کچھ اور نہ ہو, بس ابو بکر کی آنکھ ہو, آپ کا چہرہ ہو. النظر الی وجہک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری نظر ہو اور آپ کا چہرہ ہو. جو حضرات سماعت کر رہے ہیں, میں اکثر یہ سوچنے پر ہوتا ہوں کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت کی رات اپنے گھر سے نکلے, اس وقت تو گھر کے دروازے پہ 40 کافر جو ہے وہ تلواریں لے کے کھڑے ہیں کہ حضور علیہ السلام اگر نکلیں تو حملہ کریں گے. حضور علیہ السلام نکلتے ہیں, مٹی اڑاتے ہیں, اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, وہ مٹی حبیب نے نہیں پھینکی, اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ مٹی مجھ اللہ نے پھینکی ہے. وہ سارے کافر دروازے پہ اندھے ہو جاتے ہیں, حضور علیہ السلام اندھے یعنی ان کو نظر نہیں آتی, حضور علیہ السلام بیچ میں سے نکل جاتے ہیں. جو نبی 40 کافروں کے حصار سے نکل گئے اپنے گھر محل مبارک سے ہجرت کی خاطر, کیا ان کو غار میں جا کے چھپنے کی ضرورت تھی؟ جب 40 دروازے پہ اندھے ہو گئے تو وہاں پر ان کی آنکھیں بند نہیں ہو سکتی تھی. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے صدیق اکبر نے کہا تھا نا نظر الی وجہک یا رسول اللہ, صدیق اکبر کی خواہش حضور پوری کر رہے ہیں. ابو بکر لو 3 دن اور 3 راتیں کچھ اور نہیں ہے, میرا چہرہ ہے اور تمہاری آنکھ ہے, جتنے جلوے لوٹنا چاہتے ہو میرے دیدار کرو. اللہ اکبر. صدیق اکبر نے جب یہ عرض کی, سیدنا فاروق اعظم اٹھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں, اگر اجازت دے تو 3 چیزیں میں بھی عرض کروں. فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک تو مجھے سچی بات کرنا پسند ہے, کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. دوسرا یا رسول اللہ مجھے خیر کی دعوت دینا پسند ہے, خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دینا پسند ہے, عمل بالمعروف خیر کی طرف دعوت دینا, نیکی کی دعوت دینا پسند ہے. پھر نہیں المنکر, پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے برائی سے روکنا پسند ہے, سچی بات کرنا پسند ہے, حق کی طرف بلانا پسند ہے, اور برائی سے روکنا پسند ہے. ابھی فاروق اعظم نے عرض کی کہ حضرت سیدنا عثمان کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں مجھے بھی پسند ہیں, اگر اجازت دیں تو عرض کرو. حضور نے فرمایا بیان کرو. یا رسول اللہ مجھے مہمان کو عزت دینا پسند ہے. پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سخت گرمی کے دنوں میں روزے رکھنا پسند ہے. پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سارا جہان سو جائے
اس وقت اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنا مجھے پسند ہے۔ پہلا سیدنا عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے سلام کرنا پسند ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری خواہش ہوتی کہ ہم حضور علیہ السلام کو سلام کرنے پہلے، لیکن جب حضور علیہ السلام کے جلوہ گر ہوتے یا ہم حضور کے پاس جاتے، حضور علیہ السلام سلام میں ہم پہ پہل فرمایا کرتے۔ آج کوئی بڑا وڈیرے صاحب ہوں یا کوئی بڑے وزیر صاحب ہوں یا کوئی بڑا آدمی ہو اس کے ملازم ہو یا کوئی مفتی صاحب ہو، بعض اوقات لیکن علماء اور مشائخ تو جو حقیقت ہوتے ہیں ان کی نہیں، وہ تو یقیناً سیرت کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر کوئی ہو کسی نیچے کو یا کسی اپنے سے متحد بندے کو سلام کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، حضور علیہ السلام سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے ساری خلقت میں؟ حضور علیہ السلام سلام میں پہل فرمایا کرتے، اور یہاں محدثین نے کہا اور بلکہ صوفیاء اس کو زیادہ کثرت سے بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس میں تکبر ختم ہو جائے، سلام میں پہل شروع کر دے، جو اس کے پاس آئے اس کو پہلے سلام کرے، اس کا ملازم آئے، اس کا نوکر آئے، کوئی چھوٹا آئے، اس کا بچہ آئے، سلام میں پہل کرے، اور اگر کوئی جواب نہیں دیتا تب ہی تو کام پتہ چلے گا، تب ہی تو تکبر ختم ہونا شروع ہوگا۔ جواب نہیں بھی دیتا تب بھی اللہ کی رضا کی خاطر دوبارہ اس سے سلام میں پہل کرو، کہا اس سے اللہ وہ نور عطا فرمائے گا تمہیں کہ تمہارا تکبر ختم ہو جائے۔ سیدنا عثمان نے یہ عرض کی تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ 3 چیزیں مجھے بھی پسند ہیں، اگر اجازت فرمائے تو عرض کروں۔ حضور نے فرمایا بیان کر۔ یا رسول اللہ مہمان کو عزت دینا پسند ہے۔ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کو کھانا کھلانا پسند ہے، اگر کوئی غریب ہو مسکین ہو اس کو کھانا کھلانا پسند ہے۔ تیسرا عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دشمنوں سے برسر وقار آنا، اللہ کے دشمنوں کو روکنا مجھے پسند ہے۔ ابھی یہ عرض ہی کی کہ سیدنا جبریل امین حاضر ہوتے ہیں۔ کیا بارگاہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ حضور نے کچھ ارشاد فرمایا، پھر دیکھو آگے بات کہاں کہاں جا رہی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں تو میں سدرہ سے حاضر ہوا یہ بتانے کے لیے، میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، یہ بتانے حاضر ہوا کہ جب ابو بکر بھی بتا چکے، عمر بھی بتا چکے، عثمان بھی بتا چکے، علی بھی بتا چکے، تو 3 چیزیں میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں مجھے بھی پسند ہیں۔ حضور نے فرمایا جبرائیل بیان کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں تک حق کی بات پہنچانے والا مجھے بہت پسند ہے، جو مسلمانوں تک حق کی بات پہنچاتا ہے وہ مجھے پسند ہے۔ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں سے محبت کرنے والا مجھے پسند ہے، اور ہر حال میں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین کہنے والا مجھے پسند ہے۔ ایک جو مسلمانوں تک حق کی بات پہنچاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، وہ مجھے پسند ہے۔ مسکینوں سے جو محبت کرتا ہے وہ جبرائیل کہہ رہے ہیں مجھے پسند ہے۔ تیسرا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا مجھے پسند ہے، اور الحمدللہ رب العالمین کہنے والا مجھے پسند ہے۔ جبرائیل واپس جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے فوراً واپس آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے کہ جاؤ میرے حبیب کو بتاؤ 3 چیزیں مجھے بھی پسند ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بارگاہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی، کیا دربار ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا سٹیٹس ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہا یا رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جب حبیب نے 3 چیزیں بتائی، پھر حبیب کے چاروں وہ غلام قریب بیٹھے ہیں، صحابہ قریب بیٹھے ہیں، انہوں نے جب 3 چیزیں بتائیں، چاروں نے جب جبرائیل نے بتائی تو جاؤ حبیب کو بتاؤ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ سب سے پہلے کہا قلبا شاکرا، کہ اللہ فرما رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل میرے حبیب کو بتاؤ کہ اللہ فرما رہا ہے قلبا شاکرا، سب سے پہلے مجھے شکر کرنے والا دل پسند ہے، جو ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے وہ دل مجھے پسند ہے۔ پھر کہا اب جب انسان الحمدللہ کہتا ہے نا، اس میں بہت برکت ہے، اس میں جہاں شکر ادا ہوتا ہے، جہاں یہ گناہ کا کفارہ بنتا ہے، جہاں نیکی بنتی ہے، وہیں انسان کے رزق میں یا جس چیز پر بھی انسان شکر کرتا ہے اس میں اضافہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا شکر کرنا اپنی عادت بناؤ، اور شکر کی ایک صورت محدثین نے یہ لکھی ہے کہ اگر اللہ کا شکر کرنا چاہتے ہو، شکر گزار بندہ ہونا چاہتے ہو، تو جہاں زبان سے شکر کرو وہاں عملاً شکر کے 2 طریقے صوفیاء نے بیان فرمائے ہیں۔ جو اہل تصوف ہیں وہ 2 طریقے بیان فرماتے ہیں۔ اہل تصوف کہتے ہیں قال سے حال کی طرف بھی آنا چاہیے، ایک ہوتا ہے قال جو انسان زبان سے کہتا ہے، ایک ہوتا ہے حال عمل جس کی ثبوت دیتا ہے۔ کہاں جہاں قال سے شکر ادا کرو وہاں حال سے بھی شکر ادا کرو۔ کہا قال سے تو شکر الحمدللہ کہنے سے ہو جائے گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا یا اللہ تو نے مجھے اتنا دیا، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ اللہ نے فرمایا جب کسی نے یہ جان لیا نا کہ اس کو سب کچھ میں نے دیا تو اس نے شکر ادا کر دیا۔ قال سے تو شکر کے کئی طریقے ہیں، کہا حال سے شکر کیسے کرنا ہے؟ صوفیاء نے کہا کہ حال سے شکر کرنا یہ ہے کہ جب جس چیز کو بھی اللہ کی نعمت سمجھتے ہو اس چیز سے اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اگر مال کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہو تو مال کے ذریعے نافرمانی نہ کرنا، اگر صحت کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہو تو صحت کے ذریعے نافرمانی نہ کرنا، اگر اقتدار کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہو تو اقتدار کے ذریعے نافرمانی نہ کرنا۔
دوسرا اللہ نے فرمایا وہ لسان ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے مجھے بہت پسند ہے، جو ہر وقت میرا ذکر کرتا ہے مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے اپنا وہ بندہ، پہلا قلباً شاکرا، پھر دوسرا لساناً ذاکرا، پھر تیسرا اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب علیہ السلام مجھے تکالیف پر صبر کرنے والا بدن پسند ہے، جس پر اگر کوئی تکلیف بھی آ جائے تو وہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتا، بلکہ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، وہ ہے نا جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو چلے پاؤ، مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے۔ اب میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا ایک جملے کی طرف توجہ کہ اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اب بتائیے اگر میں اپنے شہر میں ہوں اور میں کہوں مجھے تمہارے شہر کی یہ چیز پسند ہے تو لوگ بولیں گے تم کہاں رہتے ہو، کسی اور شہر میں کہوں تو سمجھ آئے گا کہ کسی شہر سے آیا ہے، اس وجہ سے یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور کرم نوازی فرماتے ہوئے یہاں تشریف لائے، ورنہ حضور علیہ السلام کی اصل نور ہے، بشریت کا انکار کسی صورت نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام بشر ہیں لیکن صرف بشر نہیں ہیں، حضور علیہ السلام کی اصل نور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا صدقہ ان روزوں کو ہمارے لیے نور کا باعث بنائے اور لعلکم تتقون کی منزل پر پہنچنے میں ہماری مدد فرمائے۔